کا تعلق میرے علم کے مطابق سائیکالوجی سے بھی ہے، تو ذرا اس کے ریلیٹڈ میں ایک سوال آپ سے۔ اب علامہ اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اور دوسری طرف تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو جی کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ دوسری طرف ساقی امروہوی نے کہا کہ اس کا شعر کا دوسرا مصرع، اس آگہی نے تو پاگل بنا دیا ہے مجھے۔ اب ایک طرف اضطراب مانگا جا رہا ہے اور دوسری طرف آگہی سے بیزاری۔ اب آپ یہ ڈیفائن کیجئے، کیا اضطراب اور آگہی ڈپریشن کی دوسری صورتیں ہیں یا ان دونوں میں کوئی حد ہے؟ انسان کے لیے انٹلیکچوئل بیسس پہ سب سے بڑی سزا آگہی کا نہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جب کوئی سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس سسٹم کی اچیومنٹ اس کے مطابق ہونی چاہیے نا۔ جو اپریٹس آپ نے بنایا ہے، تو مثال کے طور پہ آپ نے اگر ایک گاڑی بنائی ہے تو اٹ گاٹ ٹو بی ایبل ٹو ٹیک یو فرام پلیس اے ٹو پلیس بی، پر اس کے لیے آپ راکٹ نہیں بنائیں گے، اوور کل ہو جائے گا نا وہ۔ آپ کے نزدیک آگہی کی ڈیفینیشن؟ میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کے اندر کمپیوٹیشنل پاور ہے، یہ ایک ایسا بینگ ہے کہ یہ کوگنیٹو بینگ بھی ہے، یہ ایموشنل بینگ بھی ہے۔ تو اتنی سپر کریشن کے پاس آگہی نہ ہو، جبکہ آگہی بلٹ ان ہے جو کہ ریکوائر کرتی ہے، بنیاد ہے نا اس کی۔ تو ہزاروں سال سے بحث چلی آ رہی ہے امپیریسسٹس اور ریشنلسٹس کی، کہ جو نالج ہے یہ بلٹ ان ہے۔ آپ نالج کو ایکوائر کیسے کر سکتے ہیں؟ تھرو ریزننگ، تھرو سوچ فکر، یا صرف آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن۔ تو اس کے سورسز پہ تو ڈفرینس ہے، لیکن اس پہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ نالج اسینشیل ہے ہمارے لیے۔ بغیر نالج کے تو ہم انڈر پرفارم کرنے والے لوگ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو ان کے جواب میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو علم کو بنیاد بنا کر فرشتوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ امپورٹنٹ پارٹ اس کیس میں جو اسماء کا کہا گیا ہے نا، جی I don't know why یہ چیز میرے ذہن میں رہ گئی، حالانکہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ چیز پڑھی تھی کسی جگہ پہ، اور کسی ایکڈیمک جرنل وغیرہ میں نہیں تھی، آرٹیکل، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ساری چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے، جی جس کی مثال میں لکھا ہوا تھا سبزیوں کے نام اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ بتا دیے۔ جب کلہا آ گیا تو پھر ہو گیا سارا معاملہ۔ اگر آپ بڑے علماء کے پاس جائیں کلاسیکل، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نام باڈی آف نالج کو انکمپس کرتا ہے۔ جو آپ کہہ دیتے ہیں نا فزکس، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کس چیز کی بات کریں، آپ نے محض ایک نام لیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں بایولوجی، آپ کہتے ہیں نکاح، آپ کہتے ہیں لاہور، تو آپ کو باقی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی تو آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے، سکھا دیے گئے، مطلب کہ وہ سارے کا سارا باڈی آف نالج آدم علیہ السلام کو دے کر جی پھر ان کی اولاد میں بکھیر دیا گیا۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان صرف نام رٹا دیے گئے تھے جی جی اور نام رٹا دیے تو کسی ایک زبان میں رٹائے ہوں گے نا بھائی۔ جی بالکل۔ علم جو ہے، اور جس مرضی نالج زبان میں آپ کر لیں، وہ علم ہی رہتا ہے۔ جی تو بالکل۔ علم تو اسینشیل ہے فور اس۔ جی دیر از نو، باقی وہ کسی کو اضطراب اگر آگہی سے ہوتا ہے تو وہ ان کی سبجیکٹو بات ہوتی ہے۔ انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ اگنورینس از اے بلیس، کہ جو لا علمی ہے وہ ایک نعمت ہے۔ دیٹس ٹرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ کو نہ پتہ چلیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ آپ کو کچھ بھی نہ پتہ چلے۔ کچھ درد کے دروازے ایسے ہیں جو آپ خود پہ آپ نہیں کھولنا چاہتے، کچھ تکلیف، کچھ کرب کے ایسے مراحل ہیں ان سے آپ نہیں گزرنا چاہتے، آگہی وہ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ایک انسان کا ذاتی تجربہ ہے۔ لیکن کتنی کمال کی بات ہے کہ یہ کہنا کہ آگہی نہیں ہونی چاہیے، آگہی کے حوالے سے کتنی بڑی آگہی ہے کہ یہ آگہی میرے پاس آ گئی تو مجھے کرب میں مبتلا کرے گی۔ ٹھیک۔ So this itself is the acknowledgement of knowledge, not otherwise.